اللہ کون ہے؟ آسمانوں کا رب، زمین کا رب، آسمانوں اور زمین کے جو کچھ درمیان میں سب کا رب۔ لہذا اتنا بڑا رب ہے تو فَاعْبُدْهُ، عبادت بھی اسی کی کرو۔ عبادت کا مطلب نماز روزہ تلاوت نہیں ہے، نماز روزہ تلاوت عبادت کا جز ہے، حصہ ہے۔ عبادت کہتے ہیں بندگی کو، بندگی کہتے ہیں بندہ بن کر رہنے کو، بندہ کہتے ہیں غلام کو، غلام کہتے ہیں بکے ہوئے کو، بکا ہوا اپنی کوئی مرضی نہیں رکھا کرتا، وہ جس کے ہاتھوں بک جاتا ہے اسی کی ہر بات مانتا ہے۔ تو عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے آگے بک جانا، یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، کوئی خواہش نہ رکھنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تجارت میں بھی، یعنی کہ صرف نماز روزہ، تجارت میں، معاشرت میں، معاملات میں، غصے کے وقت میں، جھوٹ بولتے وقت، سودا بیچتے وقت، گھر کی ہنسی خوشی غمی کے ماحول میں، ہر وقت وہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے، بکا ہوا ہوتا ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا، جب ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ فَاعْبُدْهُ، اس کی عبادت کرو، آگے اتنا کافی تھا، اللہ نے کہہ دیا کہ عبادت کرو، لیکن ایک لفظ اور بڑھایا، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ۔ اچھا، عربی گرامر میں وَاسْبِر اور وَاسْتَبِر کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، یعنی اگر عربی ڈکشنری کھول کر دیکھیں تو وَاسْبِر کا معنی بھی یہ ہے کہ اس کی عبادت پر جمے رہو، وَاسْتَبِر کا معنی بھی یہ ہے کہ جمے رہو۔ پھر اس میں کیا فرق ہے؟ عربی کا کوئی حرف بے معنی نہیں ہوتا، عربی اتنی خوبصورت زبان ہے کہ لکھنے والے لکھ لکھ کر تھک گئے، لیکن عربی کا حسن ابھی بھی باقی ہے۔ عربی کی ڈکشنری جو سب سے زیادہ مشہور ہے، تاج العروس اور لسان العرب، یہ ڈکشنریوں کے نام بتا رہا ہوں۔ تاج العروس 30 جلدوں میں، یعنی ایسی کتاب آپ ایک جلد سمجھیں، 30 جلدوں میں صرف ڈکشنری ہے، صرف، اور وہ ثانوی درجے کی ڈکشنری ہے۔ اس کے علاوہ ایسی 20 ڈکشنریاں ہیں۔ لسان العرب 22 جلدوں میں ہے، وہ علیحدہ ایک ڈکشنری ہے جس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ عربی کے اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ بہت وسیع، بہت خوبصورت، بہت پیاری زبان ہے، اسی لیے اللہ نے جنت کی زبان عربی بنائی ہے، اردو نہیں بنائی، کوئی اور زبان بھی نہیں بنائی، کیونکہ جتنا حسن، پیار، مٹھاس عربی زبان میں ہے اتنا کسی اور زبان میں ہے ہی نہیں۔ عربی جب آ جاتی ہے نا تو اس کی چاشنی بھی محسوس ہوتی ہے۔ عرب اگر صحیح فصیح بلیغ ہو، آپ نیٹ پر دیکھیں جو ہمارے عرب ہیں جو اچھی عربی بولتے ہیں، عبد الرحمن عریفی ہے، عبد الرحمن حذیفی ہے، نیٹ پہ آپ دیکھیں گے جب یہ عربی بول رہے ہیں نا سلاست سے، ایسے نہ ترجمہ نہ بھی سمجھ آ رہا تو مزہ آ رہا ہوتا ہے ان کی عربی سن کر بھی۔ وہ کہتے ہیں نا پاکستانی اور عربی کی لڑائی ہو گئی تو وہ کہنے لگا عربی بڑے اچھے ہوتے ہیں، میں گالیاں دے رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا جو کہ اس نے تو عربی میں گالیاں دینی تھی، تو اس کی گالیاں بھی اس کو قرآن لگ رہا تھا۔ تو عربی زبان میں ایک حسن ہے اور عربی زبان میں ایک طاقت ہے، ایک چاشنی ہے، اسی چونکہ اللہ نے جنت میں ہر چیز کو پیک پہ رکھا نا، یعنی کھانے کی لذت ایسی کہ پیک پہ، دیکھنے کی لذت ایسی کہ پیک پہ، بولنے کی لذت بھی پیک پہ، اس لیے اس کے لیے عربی کا انتخاب کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو وَاسْبِر نہیں کہا، وَاسْتَبِر میں جو تا کا اضافہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اس کی بندگی پر تھوڑا بہت نہیں جمنا پڑے گا، زیادہ جمنا پڑے گا، اس کی بندگی پر جمنے کے لیے زیادہ مشقت اور محنت اٹھانی پڑے گی۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں زندگی بھر اپنے رب کے آگے بندہ بن کر رہوں، یعنی ہر جگہ اس کی مان کے چلوں، تو پھر وَاسْتَبِرْ، تیار ہو جا مشقت کے لیے، پھر تیار ہو جا تکلیف اٹھانے کے لیے، پھر تیار ہو جا زیادہ محنت کے لیے، کیونکہ زندگی کے کئی موڑ ایسے بھی آئیں گے جہاں دین پر جمنے کے لیے دانتوں کو بھی پسینے آ جائیں گے، وہاں شریعت کو پکڑنے کے لیے دن کو بھی تارے نظر آنے شروع ہو جائیں گے، تو ہم کہو گے یا دین اپناؤں یا دل کے جذبات پورے کروں۔ تو اگر دین پہ جمنا ہوگا تو اللہ فرماتا ہے وَاسْتَبِرْ، دیکھنا دانتوں کو پسینے آئیں گے لیکن جمے رہنا، تو پھر اس پر کیا ہوگا؟ جنت عطا فرماؤں گا۔ تو یہ پیغام ہے اس آیت میں، وَاسْتَبِرْ کے لفظ میں یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، اور بعض مواقع پر مشقت زیادہ آئے گی پھر بھی جھیل جائیں گے، پھر بھی سہ جائیں گے، رب کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ قاضی وقت کا قصہ لکھا ہے نا کہ جج تھا، قاضی تھا، اس کی عدالت میں کیس چل رہا تھا اس کے بیٹے کا، کسی کے ساتھ قتل کا کیس تھا۔ ایک دن قاضی آیا، بہت نیک صالح تھا، یہ تھا شریعت پہ جمنے والا۔ تو ایک دن آیا تو جب اپنی عدالت میں آیا تو اس نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی،
یعنی جیسے آدمی کہیں سفر پہ جاتا ہے یا کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، بالوں کی خراش تراش کی ہوتی ہے، نہایا دھویا ہوتا ہے، کپڑے اچھے پہنے ہوتے ہیں، تو ان کے قریبی میں سے کسی نے پوچھا کہ سر آج آپ ایسی تیاری کر کے لیں، لگتا ہے کسی سے ملاقات کرنی ہے۔ کس سے ملاقات ہے؟ کہنے لگا آج تمہیں معلوم ہو جائے گا کس سے ملاقات ہے۔ خیر بات آئی گئی ہوگی، عدالت لگ گئی، اور تاریخ میں قصہ لکھا ہے، عدالت لگ گئی، مقدمہ پیش ہوا، چونکہ جج تو سارے دلائل سن چکا تھا، اس نے آج فیصلہ کرنا تھا اور اس کو پتہ تھا کہ فیصلہ کیا ہے۔ اس نے فیصلہ سنایا اپنے بیٹے کا نام لے کر، نوجوان، ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں گبھرو پتر، یعنی جوان بیٹا، تو اس کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، حکم شرعی یہی ہے، قتل کیا تھا اس نے۔ تو جلاد آ گیا، اس کی گردن اڑائی، جب گردن اڑ گئی تو یہ بے ہوش ہو گیا، قاضی، جج، باپ، اور تھوڑی دیر بعد روح پرواز ہونے کو آ گئی، یعنی آخری سانسوں میں آ گیا۔ تو جو ساتھ بیٹھا تھا اس نے پوچھا تھا جس نے کہ یہ کس کی تیاری کی ہے، تو اس کو جواب دیا کہ مجھے پتا تھا اگر آج اللہ کے حکم کو پورا کروں گا تو میں سہ نہیں سکوں گا اس صدمے کو، تو میں رب سے ملاقات کے لیے تیار ہو کر آیا تھا، تو اس لیے میں نے رب کا حکم پورا کیا ہے، اب اس کی ملاقات کی طرف چلتا ہوں، کلمہ پڑھا اور روانہ ہو گیا۔ یہ ہے وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، کہ اس کی بندگی پر بعض دفعہ جمنے کے لیے دانتوں کو پسینے نہیں آئیں گے، دل کام کرنے چھوڑ جائیں گے۔ اللہ نے وَاسْبِرْ نہیں کہا، وَاسْتَبِرْ کہا آنے دینا پسینے اور پھٹنے دینا دل، ہونے دینا اٹیک، لیکن مجھے ناراض نہ کرنا۔ جب ایسے آؤگے میرے پاس تو پھر میں کہوں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ میرا بندہ آ گیا جو میرے دین پہ ہی مطمئن تھا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا میرے پاس، میں تجھ سے راضی ہوں جیسے تو مجھ سے راضی تھا۔ فادخلی فی عبادی، یہ میرے نیک بندوں کا ایک جہان ہے، کون سا؟ وادخلی جنتی، جنت ہے، مہمان خانہ ہے، آجا ان میں آجا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، آج جو مانگے گا وہ دوں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آج جو زبان سے نکالے گا پورا کروں گا، اس لیے کہ دنیا میں بہت پس کے آیا ہے، وَاسْتَبِرْ کر کے آیا ہے، آج تیری ساری امنگیں پوری کروں گا۔ تو میرے بھائیو، اس میں پیغام ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، شریعت پر چلنے کے لیے استبر ہے، اسبر نہیں ہے، یعنی بعض دفعہ مشقت بھی آئے گی تو ہم سہیں گے، ہم کہیں گے اللہ ہم تیرے ہیں، ہم نہ نفس کے ہیں، نہ دل کے ہیں، نہ جذبات کے ہیں، نہ خواہشات کے ہیں، حتیٰ کہ ہم نہ آل اولاد کے ہیں، نہ ماں باپ کے ہیں، ہم اللہ کے ہیں۔ اگر اللہ کہے گا ماں باپ کو چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ کہے گا بیوی بچوں کو چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اپنی بیوی کو اور چھوٹے سے بچے کو بے آب و گیاہ میدان صحرا میں چھوڑ کے آ جا، تو ابراہیم نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ کیسا دین ہے، بیوی کو چھوڑ دوں، درندوں کے حوالے کر دوں۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، حکم اے تو جم جانا، وہ جم گئے، اللہ جو حکم دے اس کو پورا کر گزرو، یہ مطلوب ہے یہاں۔ کبھی ماں باپ کی بھی اللہ کہے گا نہیں ماننی، جس ماں باپ نے جنا، جیسے قرآن کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، آگے کیا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ بھی تمہیں کہیں کہ میری نافرمانی کرو، ماں باپ کی نہ ماننا، ہاں میٹھے بول سے پیش آنا، بے ادب نہ ہونا، لیکن اطاعت نہ کرنا۔ وہ کیوں؟ ماں باپ کی نہ مانے، اللہ فرماتا ہے تم ماں باپ کے بھی نہیں ہو، تم میرے ہو۔ جہاں میں کہوں گا ماں باپ کی مانو وہاں مانو، جہاں میں کہوں گا ماں باپ کی نہ مانو وہاں ان کی بھی نہ مانو، اور جہاں میں تمہیں کہوں کہ تم اپنی بھی نہ مانو وہاں اپنے بھی تم نہیں ہو۔ تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ آج آنکھوں سے یہ کلپ تو دیکھ ہی لوں موبائل میں، اور اللہ نے کہا ہاں یہ نہیں دیکھنا، تو کہنا یا اللہ میں اپنا بھی نہیں ہوں، ہم تیرے ہیں، ہم نہیں دیکھتے اس کو اوپر کر دو۔ تو یہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، رب کے حکم پہ جم جانے والا ہے، یہ اپنا بھی نہیں ہے، تنہائیوں میں بھی نہیں دیکھتا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہی اعلان جو میں نے پہلے کہا، اللہ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، میرا بندہ تو مجھ پہ بڑا مطمئن تھا، آج میرے پاس آ جا، میں تجھ سے بڑا راضی ہوں، میرا مہمان خانہ ہے اس میں جگہ ہے تیری، آ جا۔ تو میں نے اور آپ نے وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ بننا ہے، کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ میں بھی کروں گا۔ هل تعلم له سمیہ، اللہ فرماتا ہے بتاؤ کیا تمہیں کوئی میرے جیسا نظر آتا ہے، میرے جیسا رحیم، میرے جیسا کریم؟ پھر مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ ہاں میں جو تمہیں کہتا ہوں میری عبادت پر جمو، تو میں تمہیں جو کچھ دینے والا ہوں، جتنا میں رحیم و کریم ہوں، تو مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ یا تو بتاؤ هل تعلم له سمیہ، یا تو بتاؤ کہ میرے جیسا کوئی ہے۔
اگر نہیں ہے تو پھر میرا بندہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، پھر تو مجھ کریم رب سے کہاں بھاگ جاتا ہے، کدھر جاتا ہے؟ یا تو میرے جیسا لیا، هل تعلم له سمیہ، یا تو میرے جیسا لیا، نہیں لا سکتا پھر مجھے چھوڑ کے تو نہ جا۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، ہمارا رب رحیم ہے، ہم اس کے اوپر فدا ہو جائیں گے، مجھے رب کی قسم وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہماری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔